سیدنا عبداللہ بن محمد قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شہر میں ایک بہت دولت مند نوجوان رہتا تھا۔ اسے ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں بھی حاصل تھی، اس کے اولاد نہ تھی، خوب عیش و عشرت یعنی خوب آسائش کے دن وہ گزارتا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محرومی اسے ستاتی رہتی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اسے یہ خوشخبری ملی کہ اس کے یہاں اب اولاد کا سلسلہ ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اب بڑی خوشیوں کے دن وہ گزار رہا تھا اور بڑی بے صبری کے ساتھ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب اس کے یہاں اس کی اولاد کی پیاری پیاری آواز سنے۔ بالآخر وہ وقت قریب پہنچا کہ اس کے یہاں اب اولاد کی ولادت ہونے والی تھی۔ پیارے صاحب، یہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اچانک وہ مالدار نوجوان بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہوتا چلا گیا، بیماری قابو نہیں آ رہی تھی اور بیماری کی حالت میں کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جس روز کا انتقال ہوا اسی روز اس کے یہاں بیٹے کی ولادت بھی، مگر وہ اپنے بیٹے کا تو دیکھ نہ سکا، اس کی آواز نہ سن سکا، اس کی دولت کی خواہشیں سب کچھ دھری کی دھری۔ موت کا وقت آ گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، موت ایک حقیقت ہے، ہم شروع سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے قرآن پاک میں ارشادات سنے ہیں، حدیثیں ہم نے سنی ہیں، ہر جان یہ موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ موت کی سختی، یہ حق کے ساتھ موت کی سختی ہے، ہم سنتے ہیں، اور اس قدر موت کی سختی ہے کہ ایک بار اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سام رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس سے گزرے تو بنی اسرائیل نے عرض کی، اے روح اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہم اس سے موت کا تذکرہ سنیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے قریب آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے حضرت سام بن نوح علیہ الرحمہ کو زندہ کرنے دعا کی تو ان کو زندہ فرما دیا۔ پھر وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی؟ انہوں نے فرمایا، یا روح اللہ، میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آپ کا انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے بتایا، میرے انتقال کو 4000 سال گزر چکے ہیں، 4000 سال گزر چکے ہیں، مگر اب تک موت کی سختی اور کرواہٹ مجھ سے نہیں تھی۔ اورنگی ٹاؤن کے اس ایشیا میدان میں جمع ہونے والوں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس اجتماع میں شریک عاشقان رسول، موت 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 موت، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت 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 ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا آج بھی آپ نے کسی نہ کسی کے مرنے کی اطلاع سنی ہو۔ میں نے آج ہی ایک میسج ریسیو کیا
اپنے واٹس ایپ پر نوجوان کی تصویر تھی اور نیچے لکھا تھا فلاں بن فلاں کی نماز جنازہ اتنے بجے. میں بیان کی تیاری کر رہا تھا, یقین, اور بیان کی تیاری کرتے ہوئے میں نوجوان کے تعلق سے ہی پڑھ رہا تھا. ایسے میں مجھے واٹس ایپ آیا, کتنی بے اعتبار ہے, موت کا انتظار ہے دنیا, نوجوانوں کی موت, بڑوں کی موت, امیر کی موت, غریب کی, ہر ایک کی موت. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ کبوتر کو تو جانتے ہیں, کبوتر ایک مشہور پرندہ ہے, اس کی ایک عادت ہے, کبوتر کی ایک عادت ہے. وہ عادت کیا ہے؟ کبوتر کی عادت یہ ہے کہ وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے. کیوں؟ اس کو لگتا ہے کہ میں بلی سے چھپ گیا ہوں, اب مجھے بلی نہیں دیکھ رہی. جب بلی اسے اپنے نوکیلے پنجے میں پکڑتی ہے نا, تب اس پر حقیقت کھل جاتی ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے میں بلی سے بچ تو نہیں گیا. اس کو کہتے تجاہر عارفانہ, یعنی کہ جان بوجھ کر انجان بننا, جاہل بننا. پتا ہے کہتے کم و بیش یہی کیفیت ہماری. موت کے معاملے میں ہمارا بھی کچھ ایسا ہی ملتا جلتا سا حال ہے. موت سے متعلق 3 باتیں ہیں جنہیں ہم جانتے بھی, مانتے بھی, دل سے اس پر یقین بھی رکھتے, پھر بھی اکثر لوگ اس سے غفلت برتتے. وہ 3 باتیں کون سی؟ ہم یقین رکھتے ہیں کہ موت ہر ایک کو آئے گی, کوئی امیر ہے یا غریب, فقیر ہے یا بادشاہ, کوئی نیک ہے یا گنہگار, کوئی عہدے دار ہے یا بے روزگار. غرض ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے. کوئی بھی موت کے شکنجے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. یقین, بالکل یقین ہے. There is no any doubt about that. کہتے ہیں نا, موت میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی ہمارے گنجائش نہیں ہے. بالکل ہمارا پختہ یقین ہے, موت آنی آنی. یہ بات ہم جانتے ہیں, مانتے ہیں, دل سے اس پر یقین بھی رکھتے ہیں, مگر ہمارے جینے کا انداز ایسا ہے جیسا کہ گویا ہم نے دنیا سے جانا ہی نہیں, جانا ہی نہیں. میں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی جو سیرت پڑھی, کمال کی بات یہ ہے کہ آپ بالقصد, یعنی کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنے دربار میں ایسی محفل قائم کرتے تھے جہاں موت کا تذکرہ ہوتا. ہائے ہائے, کمال کی سیرت تھی. باقاعدہ. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ یار بھائی موت کی بات نہیں کرو, کس چیز سے بھاگ رہے ہو, جو آنی آنی. میرا پاکستان کے باہر ایک سفر تھا, تو مجھے ایک صاحب لینے کے لیے آئے گاڑی میں. ہم ایئرپورٹ سے جب جا رہے تھے تو پھر سلام تو ہوتی ہے, کیا نام ہے وغیرہ وغیرہ, بڑے بے تکلف قسم کے وہ شخص تھے. تو بات پر میں نے عمر پوچھی, جیسے آپ یقین مانے, جیسے میں نے ان کو کہا کہ آپ کی عمر کتنی, کہا ہے اب آپ عمر سنیں گے تو پھر آپ مجھے موت کا بیان کریں گے. ارے بھائی تو سنو نا, سنو نا موت کا بیان. اچھا نہیں بھی سنو گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ نہیں یار موت کی بات نہیں کرو, موت پھر بھی آئے گی, موت تو پھر بھی آنی ہے. کمال کی بات ہے کہ جانتے ہوئے بھی, مانتے ہوئے بھی, پھر بھی ہماری زندگی کا انداز کچھ اس طرح کا ہے جیسے کہ ہم نے دنیا سے جانا نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں, مانتے ہیں کہ موت اسباب کی محتاج نہیں ہے. بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, یہ بات ہم مانتے ہیں, جانتے ہیں. موت اسباب کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہوگی تبھی موت آئے گی, ایکسیڈنٹ ہوگا تبھی موت آئے گی, بلڈ پریشر ہوگا تبھی موت آئے گی, ہارٹ اٹیک ہوگا تبھی موت آئے گی, ایکسیڈنٹ ہوگا تبھی موت آئے گی. یہ ضروری نہیں ہے. موت اسباب کی محتاج نہیں ہے, جب بھی وقت ہوگا موت آ جائے گی. ارے موت اسباب کی محتاج کیسے ہوگی کہ ہماری موت کا وقت تو اس وقت ہو چکا تھا جب ہم دنیا میں پیدا ہو کر آئے بھی نہیں تھے. اس سے بھاگ رہے, اس کی تیاری نہیں کر رہے, اس کی بات کرو تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. ارے بھائی موت کی بات نہیں کرو, یہ تو آپ کے میرے لیے کہ اچانک موت آ گئی, یہ آپ کے میرے ورڈ ہے, یہ آپ کے میرے لیے گفتگو ہے کہ موت اچانک آ گئی. ارے یار اچانک موت آ گئی, اس کو ہارٹ فیل ہو گیا, ہارٹ فیل سبب بنا, موت کا وقت آ گئی. کہنے کو یہ اچانک ہے, مگر یہ ایک وقت تھا, سانس پوری ہوئی, موت آ گئی. آپ کا وقت پورا ہو جاتا ہے, سیلری آتی ہے, اچانک سیلری آتی ہے یا ٹائم پورا ہونے کے بعد آتی ہے؟ پہلی دوسری تیسری تاریخ ہو گئی, سیلری آتی, اور اچانک سیلری آ گئی. اچانک سیلری نہیں آئی, سیلری کا وقت ہو چکا تھا, آپ تو انتظار کر رہے تھے تنخواہ کب ملے گی. 1 دن اوپر ہو گیا, 2 دن اوپر ہو گیا, تو یہ تو پتا ہے ہمیں
کہ یہ تاریخ ہے جس میں سیلری ملنی ہے، یہ تاریخ ہے جس پر یہ ملنا ہے، یہ تاریخ ہے جس پر یہ ملنا ہے. ہمیں یہی تو نہیں بتا کہ ہماری موت کی تاریخ کون سی ہے، وقت کون سا ہے، دین کون سا ہے، مقام کون سا ہے، کیفیت کیا ہوگی، یہ پتا نہیں ہے. مگر رب کعبہ کی قسم یہ بات میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت آنی ہے اور لازمی آنی ہے. اسی صورت بھی ہو جائے موت آئے گی اور اپنا کام ہوگا اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، جبکہ بالکل یہ حقیقت ہے. آپ غور کریں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ کئی دفعہ موت پر تعزیت کرنے کے لیے گئے ہوں گے، کسی کے یہاں گئے ہوں گے تعزیت کے لیے. کیا کہتے ہیں ہم تعزیت کرتے وقت؟ ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جب آپ کسی کی تعزیت کرتے کیا کہتے ہیں؟ بس رب کا حکم تھا اور روح انتقال کر گیا، تو جو رب کی مرضی اور روح انتقال کر گیا. وقت پورا ہو گیا تھا بھائی جان. آپ تسلی کن لفظوں میں تسلی دے دیں، یہ بتائیے نا بھائی. آپ تسلی کن لفظوں میں دے رہے؟ یہی تو کہہ رہے ہیں ہم کہ وقت پورا ہو گیا تھا بھائی. تسلی کریے، اللہ کی جو مرضی تھی وہی ہوئی. تسلی رکھیے، بس جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. یہ تو ہونا ہی تھا حضور. آج اس کی باری آئی ہے، کہ ہماری باری آئے گی. یہ جملے آپ نے میں نے اپنی زندگی میں شاید کئی دفعہ کئی لوگوں کو کہے ہوں گے، مگر اگلے ہی لمحے اگر کوئی میرے کان میں یہ کہہ دے کہ یہ کہنے والے کہ اب تیری باری ہے، کیا تو موت کے لیے تیار ہے یا تو نے موت کی کوئی تیاری کی ہے؟ تیاری ہے کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ کولیسٹرول تھا تو جناب انتقال ہو گیا. اچھا، اس پر بات کیا کرتے ہیں؟ اصل میں وہ کولیسٹرول کی وجہ سے جو کولیسٹرول ہائی ہو گیا تھا، کولیسٹرول ہائی ہو گیا، اس کا ہائی ہونے کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو گیا. مجھے کولیسٹرول نہیں، مجھے کولیسٹرول نہیں. یہ احتیاطی کرتے تھے. اچھا یہ نہیں، یہ گاڑی صحیح نہیں چلاتا، بہت تیز گاڑی چلاتا تھا، اس وجہ میں تو بڑی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاتا ہوں. کس نے کہہ دیا کہ کولیسٹرول ہوگا تبھی موت ہوگی؟ کس نے کہہ دیا کہ گاڑی احتیاط سے چلاؤ گے تو مر نہیں سکتے؟ موت کا وقت آیا، موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنا کا بگاڑا موت نے. کب تک اس طرح کے خود کو ہم دلاسے دیتے رہے؟ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سی گھڑی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس گھڑی میں ہمیں لگے کہ یار اب میں نے موت کی تیاری، اب میں نے مرنے کی لیے. اس عمر کا کوئی مسئلہ نہیں. کس نے کہہ دیا یار؟ اب کس نے کہا بیمار آدمی صرف مرتا ہے؟ اب وہ کس نے کہا کہ صرف بوڑھا آدمی مرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، موت جوانوں بلکہ بچوں کو بھی آتی ہے. موت صرف بیماروں کے لیے نہیں ہے، موت تندرست کو بھی آتی ہے. موت صرف کمزور کے لیے نہیں ہے، موت پہلوانوں کو بھی آتی ہے. موت صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، موت امیروں کو بھی آتی ہے. کسی بھی حالت میں موت آ جاتی ہے. نیک کو بھی موت آتی ہے، بد کو بھی موت آتی ہے. اچھا عمل کرتے کرتے بھی موت آتی ہے، برا عمل کرتے کرتے بھی موت آتی ہے. موت ضرور آتی ہے، موت نہیں آنا ہے، موت نہیں آنا. ٹنڈو اللہ یار کا ایک واقعہ ہے. یہ پاکستان کا جو اندرونی حصہ ہے سندھ کا، ٹنڈو اللہ یار، ایک نوجوان دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا. عاشقان رسول کی اس کو صحبت ملی، 5 نمازوں کی پابندی اس کو نصیب ہوئی. ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی بھی اس کو سعادت نصیب ہوئی. اس آخری عشرے کے یعنی ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کی برکت سے اسے کچھ قرآن کی صورتیں بھی یاد کر لی تھی، دعائیں سنت. یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہے کہ ماشاءاللہ اس طرح جو قریب آتا ہے اسے یہ سعادتیں مل جاتی ہیں. نماز بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن بھی یاد ہو جاتا ہے، صورتیں یاد ہو جاتی ہیں، دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، سنتیں یاد ہو جاتی ہیں. یقین مانے برکت حاصل کرنے کے ایسے ایسے وظیفے مل جاتے ہیں کہ بندہ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں خوشحالی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ جب سے دعوت اسلامی میں آیا اس کو کیا ہو گیا؟ الحمدللہ اس نے وہ دعائیں اور وہ اوراد اور وظائف پڑھنے شروع کر دیے جو حدیثوں میں آئے کہ یہ کرو گے تو تمہیں برکت نصیب ہوگی، تمہارے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی، جان مال میں اس کو برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ نوجوان بڑا مطلب اس طرح دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے الحمدللہ اس نے برکتیں لی. اور اس میں ایک برکت اس کو یہ بھی ملی کہ اس نے پوری ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجا لی اور سر پر امام شریف کا تاج بھی سجا لیا. سبحان اللہ. سنتوں پر اجتماع میں آنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، یہ اس نوجوان کا ایک معمول ہو گیا، ایک پریکٹس ہو گئی. جو ایک ماشاءاللہ کسی ٹائم میں ہوتے ہیں جو بڑے اچھے انداز سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں. الغرض زندگی میں بڑا خوبصورت مدنی انقلاب برپا ہو گئے. ایک دن کیا ہوا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی. جب اسے ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا 1 وارڈ میں، تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ 80% اس کا بدن جو ہے نا وہ جھلس چکا ہے آگ سے. 80% باڈی جو تھی نا وہ برن افیکٹڈ تھی، جل گئی تھی. ہائے ہائے ہائے.
مگر دیکھنے والے بڑے حیرت میں تھے کہ جلنے کی تکلیف. میری فائر فائٹر جو آگ بجھانے والے ہوتے ہیں نا، میں نے فائر فائٹر سے ایک بار بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ عمران جلنے کی جو تکلیف ہے نا بدن میں اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اس کہتے ہیں کہ روح کا بال روما جو ہے نا، یہ جلنے کی تکلیف ہے. جب بندے کا بدن جلتا ہے نا تو اس کی جلن اس کو پورے بدن کے اندر تکلیف دے رہی ہوتی ہے. اب آپ سوچیے جس کا 80% بدن آگ سے جھلس گیا ہو، اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. مگر دیکھنے والوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ شخص جس کا 80% بدن جل چکا ہے، اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. جو دعائیں اس نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھی تھی وہ دعائیں پڑھتا تھا، اور زبان پر اس کے کوئی شکوہ شکایت اور چیخو پکار آہو کی آوازیں نہیں تھی. صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے وہ نیکی اس کی زبان پر جاری تھی. اور آخر کار وہ وقت بھی آیا، چند دنوں کی تکلیف اس کو اٹھانی پڑی. آخر کار صبح اذان فجر کا جب وقت ہوا تو اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر انتقال ہو گیا. اللہ پاک اس کو گھری کے رحمت کرے. اب جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا، جو میں نے آپ کو حکایت سنائی ہے، اس مرحوم دعوت اسلامی کا جو ایک اسلامی بھائی تھا، اس کا جو علاج کر رہا تھا نا ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں نے کیا بتایا، اس ڈاکٹر کا بیان سنیے. ڈاکٹر کہتے ہیں عجیب اتفاق ہے کہ اس دعوت اسلامی والے نوجوان نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جس وارڈ میں جان دی ہے. اتفاق دیکھیے، حیرت دیکھیے کہ چند دنوں پہلے ایک نوجوان ماڈرن لڑکی آگ میں جھلس کر اسی وارڈ میں بند وارڈ میں ہی آئی تھی، مگر موت کے وقت اس لڑکی کی زبان پر معاذ اللہ یہ جملے تھے، گانا سناؤ، گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ، ناچ دکھاؤ. اس طرح کہتے کہتے اس بدنصیب لڑکی کا انتقال ہو گیا. اگر وہ لڑکی مسلمان تھی تو ہم دعا کرتے اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا تھا؟ موت دونوں کو آئی ہے. ایک کو موت آئی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، اور ایک کو موت آئی ہے گانا سناؤ، گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ، ناچ دکھاؤ. مجھے برسوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، برسوں پہلے، کئی سال ہو گئے. میرے پاس خود ایک مکتوب تھا، لیٹر آیا تھا، میں نے خود پڑھا ہے وہ لیٹر. ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی میں بج رہا تھا، جس گانے کو سنتے ہوئے وہ گاڑی چلا رہا تھا، جب اس کو زخمی حالت میں گاڑی سے نکالا گیا تو وہ اسی گانے کو کہہ رہا تھا، بول رہا تھا، گنگنا رہا تھا، اور اسی میں اس کی روح نکل گئی. اب کیا اس میں مطلب کیا مزید وضاحتیں کروں، کیا مزید وضاحتیں کروں. ایک طرف وہ موت ہے جو کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، نیکی کرتے کرتے آئی. اگر میں پوچھوں کہ کون چاہتا ہے کہ مجھے اس طرح موت آئے، کوئی ہاتھ نیچے، سارے کہیں گے ہماری خواہش ہے کہ جب جان نکلے تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے نکلے. ارے کوئی یہ تمنا نہیں کرتا بھائی کہ میں گانا بولتے بولتے مر جاؤں، میں مطلب کہ گناہ کرتے کرتے مر جاؤں. اب جب یہ پتا ہے موت تو کسی وقت بھی آئے گی، موت آنے سے پہلے یہ تھوڑی کوئی کان میں آ کر بولے کہ بھائی موت آنے والی ہے، یہ گانا چھوڑو، وضو کرو اور نماز پڑھو، عبادت کرو تو تمہیں موت آ جائے گی. میں مہلت تھوڑی کوئی ملے گی. جنرلی اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، روح نکل جاتی ہے، مر جاتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے، وین گر جاتی ہے، ویگن کا حادثہ ہو گیا، معاذ اللہ آگ لگ گئی، کیسا کیسا واقعہ. آپ کو نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، کیا نہیں جانتے آپ؟ صرف اخبار پڑھ کر یا خبر سن کر یا واٹس ایپ پہ دیکھ کر افسوس کرتے ہیں. اپنی موت اور اپنی تمام تذکروں کو پڑھتے سنتے سمجھتے نہیں ہم کہ 50 آدمی جھلس گئے، گاڑی پوری کھائی میں گر گئی، بارات سارے انتقال کر گئے، دولہا انتقال کر گیا، دلہن انتقال کر گئی. کیا ہم نے کبھی نہیں پڑھا سنا؟ ہمیں نہیں معلوم یہ سب موت نہیں آئی ہے؟ 50 100 200 کیا پورے کے پورے جہاز نہیں گر گئے؟ ایک ساتھ 200 300 400 اموات نہیں ہو گئی؟ کیا ابھی کورونا نہیں دیکھا؟ بتاؤ نا بھائی. اے موت کو بھولنے والوں، کورونا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتا رہا، اتنی لاشیں اٹھی، لاکھوں لاکھ لاشیں اٹھی دنیا میں، کووڈ کورونا. نہ ماں باپ کے پاس اولاد جا رہی ہے، نہ اولاد کے پاس ماں باپ آ رہے ہیں. سگا بیٹا انتقال کر گیا، ماں باپ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، ماں باپ کی لاش رکھی ہے، بیٹا ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. کیا یہ ساری باتیں واقعات پڑھے سنے نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کورونا تو چلا گیا، ہاں کورونا چلا گیا، میں بچ گیا. ایک تو گیا نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے.
ایک تو گیا ہے یہ کنفرم نہیں ہے، اللہ عافیت دے، اللہ سلامتی دے، دوبارہ پلٹ کر نہ آئے، مگر یہ کہنے والوں کورونا چلا گیا میں بچ گیا، کھیلو کورونا سے بچ گئے، موت سے بچ گئے کیا؟ جب کورونا میں لوگ مر رہے تھے تو کیا صرف کورونا سے ہی مر رہے تھے؟ ایک پینک پیریڈ تھا، ایک پینڈیمک سچویشن تھی، لیکن کیا اس وقت ہارٹ فیل نہیں ہو رہے تھے؟ کیا اس وقت ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے تھے؟ کیا اس وقت دیگر اسباب نہیں تھے موت کے؟ کیا سارے کورونا سے ہی جا رہے تھے؟ نہیں، موت آنی ہی آنی ہے، اے زندہ تجھے موت آنی آنی۔ اب دیکھیے کہ وہ لڑکی، یہ میں خاص طور پہ ان نوجوان لڑکے لڑکے اور لوگوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس گانے باجے موسیقی کا ٹائم ہی ٹائم ہے، شادی میں جائیں گے تو ناچیں گے گائیں گے کودیں گے، ایونٹ میرج ایونٹ، کیا ایونٹ ہے جناب؟ وہ ہے کیا کہتے ہیں، میوزیکل نائٹ ہے، ڈھولکی ہے، یہ گانے ہوں گے، کنسرٹ ہوگا، اتنے گلوکار بلائے جائیں گے، اور خوب ناچ گانا ہوگا، خوب شرابیں پی جائیں گی، خوب ناچیں گے، اللہ گلا کریں گے، اور اتنی لڑکیاں آئیں گی ناچنے کے، لڑکے آئیں گے ناچنے کے لیے۔ سنو، یہ وارڈ میں مرنے والی لڑکی یہ کہتے ہوئے مری ہے، گانا سناؤ گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ ناچ دکھاؤ۔ ایک گھروں میں بیٹھے سننے والی اسلامی بہنوں، مسلمان لڑکیوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا بے پردگی کرتے کرتے مرنا چاہتی ہو؟ کیا یہ بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتے کرتے مرنا چاہتی ہو؟ اے نوجوانوں، کیا تم کتے کتے مرنا چاہتے ہو؟ ناچتے ناچتے مرنا چاہتے ہو؟ گانے سنتے سنتے مرنا چاہتے ہو؟ ایک کوئی ڈانس یا ناچ کا اچھالا کہیں ہارٹ فیل کر کے گرا دے تو لوگ کہیں گے ناچتے ناچتے مر گیا۔ کیا کہیں گے؟ ناچتے ناچتے مر گیا، گانا گاتے گاتے مر گیا۔ کون بولے گا کہ اللہ مجھے بھی ایسی موت دے؟ کوئی ہے جو یہ کہ یا اللہ مجھے یہ موت چاہیے؟ موت دو طرح کی ہے، قابل رشک بھی موت ہے، قابل عبرت بھی موت ہے۔ ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہے میری موت قابل رشک ہو، مجھے اس وقت موت آئے جو میں گنبد خضرا کے سائے میں ہوں، مجھے اس وقت موت آئے جب میں کعبہ مشرفہ کی زیارت کر رہا ہوں، مجھے طواف کرتے کرتے موت آ جائے، مطاف میں موت آ جائے، مکہ پاک میں عبادت کرتے کرتے موت آ جائے، آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں، مسجد نبی شریف میں، ریاض الجنہ میں، جنت کی کیاری کی زیارت کرتے کرتے مجھے موت آ جائے، سنہری جالیوں کے روبرو مجھے موت آ جائے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے مجھے موت آ جائے، نیکی کرتے کرتے موت آ جائے۔ ارے کون تمنا کرتا ہے کہ مجھے گانا گاتے گاتے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے، چوری کرتے کرتے اور اس طرح گناہ کرتے کرتے موت آ جائے، ماں باپ کو ستاتے ستاتے موت آ جائے؟ سنو سنو، کان کھول کے سنو۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار تھی، اتنی سخت بیمار تھی کہ بس اب موت کے جیسے کہ بستر پر اب انتقال کے قریب ہے۔ اس کا ایک نالائق بیٹا تھا، بڑا بدتمیز، بڑا نافرمان۔ ماں کو اس نے بیماری کی حالت میں بھی یار و مددگار چھوڑ دیا، غربت نے تڑپتا بلکتا چھوڑ دیا، تڑپتا چھوڑ دیا۔ بیمار ماں کو پوچھتا تک نہ تھا ماں تو کیسی ہے، ماں تجھے کیا تکلیف ہے؟ ماں انتظار کرتی تھی اپنے بیٹے کا کہ میرا بیٹا آئے گا میرے بیمار پرسی کرے گا، لیکن بیٹا ہے کہ وہ بیمار ماں کو دیکھنے تک نہیں جاتا تھا۔ آخر ماں بیماری کی حالت میں دم توڑ کر انتقال کر گئی، کچھ وقت گزر گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ نالائق بیٹا، اس کو دست لگ گئے، موشن، بہت کمزور ہو گیا، ہاتھوں کا کیا آڑے آئے، خود کردارہ علاج نئے سے اپنے ہاتھوں کو کی کا کوئی علاج نہیں، رو رو کر کہتا تھا، جسے لوگوں نے سنا میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی مجھ سے میرے بچے ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا انتقال کر گیا۔ صبح میلے والوں دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہوئی تھی اور اس کے جسم کو کاٹ رہی تھی۔ اللہ مان، اے ماں باپ کو ستانے والوں، تمہاری بیمار ماں تمہارا انتظار کرے، بیمار باپ انتظار کرے، بوڑھے ماں باپ انتظار کرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی بد دعا، ماں باپ کی دل آزاری اس قدر بری موت کا سبب ہو جائے۔ موت تو آنی ہے، موت آنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، کوئی بھی ہے اس کو مرنا ہے۔ یہ غور کرے کہ موت کے وقت میرا حال کیا ہو۔ کہتے ہیں زندگی کا انداز یہ موت کے انداز کو بڑا میٹر کرتا ہے۔ بندہ جیسا جیتا ہے نا اس طرح کی موت آتی ہے، جیسی موت آتی ہے نا ویسی قبر کا حال ہوتا ہے، جیسی قبر کا حال ہوتا ہے نا ویسا حشر کے اندر بھی اس کو اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ ترتیب ہے، ہم بھول گئے، یہ ہمارے موضوع تھوڑی ہے۔ ہم کہاں موت کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو دولت کی باتیں کرنی ہے، شہرت کی باتیں کرنی ہے، منصب کی، ہمیں تو سکھایا ہی جا رہا ہے۔ موت کا تذکرہ ہو کب رہا ہے ہمارے درمیان؟
ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کب ہم سے موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے دوست یار کب ہم سے موت کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ بتائیے، مارکیٹوں میں کیا موت کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کاروبار کرتے ہوئے موت کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بلکہ موت کی باتیں ہوتی ہیں، پوچھتے بھی ہیں ہاں بھائی خیریت کہاں؟ یار وہ ظہر کے بعد وہ نماز جنازہ جانا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اس میں بھی موت یاد نہیں آئی؟ یار وہ عصر کے بعد تدفین ہے وہاں جانا ہے، موت یاد نہیں آئی؟ اچھا کہاں جا رہے ہو؟ یار وہ سویم ہے، وہ مجھے جانا تھا فاتحہ یار۔ اچھا اچھا اچھا، موت وہاں بھی یاد نہیں آئی ہے؟ کھڑے مسجد کے باہر انتظار کر رہے ہیں، کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جنازہ آنے والا ہے۔ اچھا اچھا، جنازہ آنے والا ہے، خیریت دیر ہو گئی، اور وہ غسل میت ہو رہا ہے، پتہ چلا بھی تھوڑی دیر لگے گی، 10-15-20 منٹ لگیں گے آگے، کیا اس وقت بھی موت یاد آئی؟ نہیں یہ باتیں نہیں ہے ہمارے، سچ بتاؤ کیا ہماری باتیں نہیں کرتے؟ اس وقت موت یاد آئی؟ یار دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، بس جنازہ آئے، جلدی نماز جنازہ پڑھو، مجھے ٹائم دیا ہوا ہے۔ یار یہ وقت بھی موت کو یاد نہیں کر رہا، اللہ کی پناہ، ذرا سوچو تو صحیح۔ تو قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت قریب کا آدمی ہوتا ہے قبرستان بھی چلا جاتا ہے، قبرستان چلے گئے، تدفین ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہے یار وہ تدفین میں آیا ہوں، ہاں یار تھوڑا وہ اندر تھا تو وہ گئے ہوئے چند لوگ، وہ تھوڑا خبر وغیرہ صحیح کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آتا ہوں میں آتا ہوں۔ اس وقت بھی موت یاد نہیں آ رہی، یقین مانے اللہ، غسل میت دیکھتے موت یاد نہیں آتی، اپنی موت کی بات کر رہا ہوں، جنازے میں اپنی موت یاد نہیں آتی، قبرستان کھڑے اپنی موت یاد نہیں آتی، ہسپتال میں جاتے ہیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہیں موت یاد نہیں آتی، کچھ بھی یاد نہیں آتا، موت یاد ہی نہیں آتی۔ یعنی کہ ایسے جی رہے جیسے کہ صاحب کو مرنا ہی نہیں ہے، صاحب کو فکر تھی کہ دسترس کیجئے، موت آپ پہنچی صاحب جان واپس کیجئے، کہاں ہو؟ مرنا ہے، مرنا ہے میرے پیارے صاحبائیوں، مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق ہے۔ ملتان شریف کا ایک واقعہ سنیے، اللہ 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 اللہ، ملتان کا ایسا عبرت والا واقعہ، اللہ کی پناہ، موت آتی ہے۔ یہ ایک حکیم اپنا مطلب لگاتے تھے، حکیم تھے، ڈاکٹر حکیم، ایک حکمت علاج ہے، وہ فارغ ہو کر وہ گھر چلے گئے، کھانا وانا کھایا اور کچھ رات کے معمولات تھے وہ نپٹائے، ہو گئے، اچانک پیٹ میں درد شروع، اسی پیٹ میں درد شروع ہوا، بیٹھ گئے، پیٹ پکڑ کے بیٹھے، درد بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، میری کتابیں پڑھا، اف، پیٹ کا درد ایسا بڑھا کہ اچانک پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا، اور اتنی بدبو نکلی، اتنی بدبو نکلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بدبو محلے میں پھیل گئے، لوگ تنگ آ گئے، خاندان رشتہ داروں نے میونسپل کارپوریشن والوں کو بلا لیا، بھائی کیا کریں، یہ تو بدبو سے حالت بری ہو گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن والے آئے، اس کی لاش کو اٹھایا، جیسے تیسے اس کی دفن ہو۔ اب سب پریشان، حکیم صاحب تھے، دیکھنے میں اچھے بھلے آدمی نظر آتے تھے، یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، پیٹ پھٹ گیا، بدبو نکلی، اللہ کی پناہ، عبرت۔ پتا چلا کہ یہ حکیم تو تھے، مطلب تو چلاتے تھے، مگر سود پر پیسے کھاتے تھے، سود کا کاروبار۔ رات کو ہی کسی خاتون سے پیسے وصول کرنے گئے تھے، سود کا نفع اس نے دیا نہیں تھا تو اس کے ساتھ بدتمیزی کر کر آئے تھے، تو وہ عورت بددعا دے رہی تھی۔ آخر کار سود کے کاروبار نے اس شخص کو جو موت دی ہے، اللہ کی پناہ، یا اللہ ہمیں ایمان اور عافیت اور میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اے سود کا کاروبار کرنے والوں ذرا سوچو، یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کہہ دو ارے یار جناب یہ بس باتیں ہیں، باتیں نہیں ہیں، سچ بتاؤ، معلومات دیں گے تو پتہ چلے گا کہ آئے دن کیسی کیسی اموات ہو رہی ہیں، کیسے کیسے لوگ مر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں، 2022 کی ایک ریسرچ شائع ہوئی ہے کہ دنیا میں ہر سال قریب 7 کروڑ لوگ انتقال کرتے ہیں، اتنے 7 کروڑ لوگ انتقال کرتے ہیں، اور اس انتقال کی جو رپورٹ آئی ہے، حیرت والی رپورٹ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں دنیا بھر میں 15 سے 19 سال کی عمر میں ہونے والی اموات اور 20 سے 24 سال کی عمر میں ہونے والی اموات کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ جوانوں کی موت الگ سے لکھی گئی ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ لکھی گئی ہے اس ریسرچ کے اندر کہ دنیا بھر میں 13 لاکھ نوجوان ہلاک ہو رہے ہیں، 7 کروڑ میں سے 13 لاکھ نوجوان ہلاک ہو رہے ہیں، اور ان کی بھی الگ الگ پرسنٹیج ہے، یہ 3 لاکھ ایک طرف، 7 لاکھ ایک طرف، یہ الگ الگ پرسنٹیج ہے، 5 لاکھ اور 7 لاکھ کی، 13 لاکھ کی، یعنی نوجوان 15 سال سے 25 سال کی عمر کے درمیان انتقال کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ابھی وقت باقی ہے، ہمارے ایک نوجوان داڑھی رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا بھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ ماں جب تک عمر نہیں تھی داڑھی نہیں آئی تھی، عمر ہوتی ہے تبھی داڑھی آتی ہے، کبھی بچے کی داڑھی دیکھی ہے؟ عمر کیا ہے؟ جب عمر ہوئی تبھی داڑھی آئی ہے، کبھی 4 سال یا 5 سال کے بچے کی داڑھی دیکھی، 7-10 سال کے بچے کی داڑھی دیکھی؟ عمر ہو گئی، اللہ کا حکم ہوا، داڑھی آنا شروع ہو گئی۔
جب داڑھی آنا شروع ہوئی تو ماں رکھنے دے، کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، یہ تو حرام کرے گا تیرے کہنے پر۔ اے ماں تو کیوں گناہ گار ہو رہی ہے، باپ آپ کیوں گناہ گار ہو رہے ہو؟ بلکہ ترغیب دو کہ بیٹا محبوب پاک کی سنت ہے، پیارے آقا کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ مذہب کی دین کی طرف جائے گا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، مضمون پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ماں باپ اسکول میں جا کر شکایت کرنے گئے بچے کے تعلق سے، ٹیچرز کی شکایت۔ کیوں شکایت کیا تھی ذرا سنیے گا۔ شکایت یہ تھی کہ ہمارا بچہ چند دنوں سے گھر پر آ کر کہتا ہے السلام علیکم جزاک اللہ۔ ماں باپ شکایت کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اس لیے نہیں بھیج رہے، آپ کے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تو والدین کی شکایت پر ایڈمنسٹریشن نے، انتظامیہ نے ٹیچرز کو کال کی، بلایا کہ یہ ماں باپ شکایت کرے گا بچے کو دین، اسلام اور سلام اور یہ جزاک اللہ سکھا رہے ہیں۔ تو ٹیچر سے کہا جی آداب اسلام اور دین کی باتیں ہم سکھا رہے ہیں، بچے کو فائدہ دے گا۔ کہا ہم نے آپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ اس کو دین سکھائیے۔ اور ایڈمنسٹریشن نے ماں باپ کی شکایت پر اس ٹیچرز کو اسکول سے فارغ کر دیا۔ میں نے خود پڑھا ہے، یہ دور ہے، مرنا نہیں ہے ان ماں باپ کو۔ کیا جواب دو گے اپنے رب کو جب تمہارا رب تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھے گا کہ بتا تم نے اولاد کو کیا سکھایا؟ کیا تم نے قرآن کا یہ ارشاد نہ سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کب یہ سکھاتے ہیں؟ اولاد کو کب موت کا احساس دلاتے ہیں؟ اولاد کو کب کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو خدا ناراض ہو جائے گا؟ اللہ ماشاءاللہ جو نیک اچھے گھر ہے اس میں ہوتا ہے، ورنہ کیا؟ یہ نوجوانوں کی موت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو میرے نوجوانوں ذرا دیکھو کہ یہ کس قدر جلدی جلدی لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ 20 سے 24 سال کی عمر میں مرنے والوں کی تعداد 7 لاکھ پلس ہے، اور مزید اگر میں آپ کو ڈیٹیل دوں تو 22 سال کا نوجوان خودکشی کر کے مر گیا، شادرہ 28 سال کا نوجوان خودکشی مر گیا، بے روزگار نوجوان کی شاپنگ مال کی تیسری منزل سے کود کر خودکشی، امتحان میں فیل ہونے پر 3 اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی۔ اللہ اللہ اللہ، ون ویلنگ اور تیز رفتاری کے باعث کتنے نوجوان دنیا سے چلے گئے، 5 افراد ہلاک، 1240 زخمی، شادی میں فائرنگ، نوجوان ہلاک، دولہے پر مقدمہ درج، شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا، 22 سالہ نشے کے عادی نوجوان کی بس اسٹینڈ سے لاش برآمد، 32 سالہ نشے کرنے والا شخص کچرے کے ڈھیر پر اس کی لاش ملی، 18 سال نشے کا عادی نوجوان منہ کے انفیکشن میں مبتلا ہونے پر سارے دانت نکال دیے، نشئی نوجوان نشہ نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ کے مر گیا، شراب کے نشے میں دوستوں میں لڑائی، فائرنگ سے ایک دوست نوجوان ہلاک، شراب کے نشے میں شخص کی شادی کی تقریب، ہوائی فائرنگ، گولی لگنے سے ڈانسر لڑکی مر گئی، ڈانس کرتے کرتے مر گئی، 22 سالہ نوجوان زہری شراب پی کر مر گیا، شراب میں نشہ آور گولیاں ملا کر پینے سے 38 افراد انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، 18 سالہ نوجوان منفرد ویڈیو بنانے کے چکر میں، سیلفی بنانے کے چکر میں چھت سے گر کر ہلاک ہو گیا، 18 سال کی عمر تھی، 17 سالہ نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے دوسری موٹر سائیکل سے ٹکرا کر ہلاک ہو گیا، 20 سالہ نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل سے گر کر جان کی بازی ہار گیا، 22 سالہ نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے روڈ کے جنگلے سے ٹکرا کر انتقال کر گیا۔ برطانیہ 20 سالہ نوجوان نے لڑکی کی بے وفائی پر خودکشی کر لی، 20 سالہ نوجوان نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، 25 سالہ نوجوان اپنے ہی گھر میں لٹکے ہوئے پایا گیا، خودکشی کی وجہ پتہ نہ چلی، 20 سالہ نوجوان نے زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ امریکہ میں ہائی اسکولز اور کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والے 15 سے 24 سال کے 30% نوجوان خودکشی کرتے ہیں، 26 ممالک میں سالانہ 1,32,000 کم عمر نوجوان اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں جن کی عمر 15 اور 19 سال کے درمیان میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سنے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، لا مکا کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشا کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے ہی کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر جو فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سدھارا، پرارے گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، کوئی بلڈ پریشر میں مر گیا، کوئی شوگر میں مر گیا، کوئی ہارٹ اٹیک میں مر گیا، کوئی برین اسٹروک ہو گیا، دماغ کی شریان پھٹ گئی اور انتقال کر گیا، کسی کی موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو گئی، کوئی آگ میں جھلس کر مر گیا، کوئی چھت سے گر کر مر گیا، کس پر چھت گری اس پر مر گیا، کوئی کس طرح مر گیا، کوئی کس طرح مر گیا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نکیر ویدا ہے شہرہ جو ہی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہیں کوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، کہاں ہیں آپ کے دوست؟ کتنے دوست یار چلے گئے دنیا سے، کتنوں کے جنازوں میں شرکت، کتنوں کی جنازوں کو کندھا دیا، ذرا دیکھے تو صحیح، ان میں کوئی گانا گاتے گاتے مر گیا، کوئی فلمیں دیکھتے دیکھتے مر گیا ہوگا، کوئی داڑھی منڈاتے منڈاتے مر گیا ہوگا، کوئی نماز قضا کرتے کرتے مر گیا ہوگا، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے مر گیا ہوگا، کوئی نشے کی حالت میں مر گیا ہوگا، کوئی چرس پیتے پیتے مر گیا ہوگا، کوئی ہیروئن پیتے پیتے مر گیا ہوگا، کوئی شراب پیتے پیتے مر گیا ہوگا، کوئی ماں باپ کو ستا ستا کے مر گیا ہوگا، کوئی جوا کھیلتے کھیلتے مر گیا ہوگا، کوئی رشوت کا لین دین کرتے کرتے مر گیا ہوگا، کوئی ظلم کرتے کرتے مر گیا ہوگا، کوئی بیوی پر ظلم کرتا ہوا مرا ہوگا، کوئی بیوہ کا مال کھا کے مرا ہوگا، کوئی یتیم کا مال کھا کے مرا ہوگا، کوئی جائیدادوں پر پلاٹوں پر قبضہ کر کے مرا ہوگا، کوئی کس پر ظلم کر کے مرا ہوگا، کوئی کس پر ظلم کر کے مرا ہوگا، کوئی نماز پڑھتے بھی مرا ہوگا، کوئی نیکی کرتے بھی مرا ہوگا، کوئی روزہ رکھتے بھی مرا ہوگا، کوئی تلاوت کرتے بھی انتقال کر گیا ہوگا، کوئی عبادت کرتے کرتے بھی انتقال ہوا ہوگا، کسی کا سجدے میں بھی انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کا ذکر کرتے کرتے انتقال ہو گیا ہوگا، کوئی گانا بولتے بولتے مر گیا ہوگا، تو کوئی کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، اے مجھے گھر پہ رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا دیکھو چاروں طرف دیکھو، عبرت ہے۔ کوئی با پردہ رہ کر زندگی گزار رہی ہے، کوئی بے پردہ رہ کر زندگی گزار رہی ہے، کوئی بی بی فاطمہ کے طریقے پر چلا کر زندگی گزار رہی ہے، کوئی بی بی فاطمہ کے طریقے سے ہٹا کر زندگی گزار رہی ہے، کوئی گانا گاتے ہوئے ناچتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے، تو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے، کوئی ٹی وی پر فلمیں ڈرامے گانے بازے دیکھتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے، اور کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہوئے مکہ اور مدینہ دیکھتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے۔ کسی کی زندگی فجر میں اٹھ کر نماز پڑھتے پڑھتے گزر رہی ہے، تو کسی کی زندگی نماز قضا کرتے کرتے بستر پر پڑے پڑے گزر رہی ہے، دونوں کا موت آنی ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے پھولتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے گلی میں گزرتے ہیں، دری بچھی کیا ہوا بھائی، انتقال ہوا، کیا ہوا انتقال ہوا، اور اس ملک میں سیلاب آ گیا، اتنے لوگ چلے گئے، زلزلہ آ گیا، اتنے لوگ چلے گئے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کھانا نہیں پینا نہیں ہے، غربت بہت ہے، پریشانی بہت ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوائے جور و مکر و دغا ہے، غرض 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 ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون۔ کبھی حیدرآباد سے آ رہا تھا، جمعے کو بیان تھا، حیدرآباد باغ مصطفیٰ میدان، وہاں سے میں واپس آ رہا تھا، ہائی وے سے آ رہا تھا، جب گھر کی طرف آ رہا تھا، یقین مانے دل ہل گیا میرا، اتنے نوجوان میں نے موٹر سائیکل پر ون کو چلاتے ہوئے دیکھے، پتہ نہیں کیسے لیٹ کر بھی ہوں، یعنی میری گھبراہٹ کا عالم دیکھنے جیسا تھا، یا اللہ یہ نوجوان گر جائے گا، یا اللہ یہ مر جائے گا، مجھے ان کے ماں باپ یاد آ رہے تھے،
یہ گر گیا، یہ مر گیا، یہ محتاج ہو گیا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. رات کے 2 بجے سڑک پر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تم کر کیا رہے ہو میرے نوجوانوں؟ تم کر کیا رہے ہو؟ کیا مل کیا رہا ہے؟ ایک ویلنگ پر جا رہے ہو، ہاتھ کر کے ٹکرا کے مر گئے، محتاج ہو گئے، ہاتھ کی پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، معذور ہو گئے، زندگی بھر کی محتاجی ہو گئی. کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ یوں گاڑی چلا رہے ہیں، کیا عجیب و غریب قسم کے تماشے کر رہے ہیں. کوئی بیٹھ کر چرس پی رہا ہے، کوئی بیٹھ کر ہیروئن پی رہا ہے، کوئی بیٹھ کر جوا کھیل رہا ہے، کوئی کس کے ساتھ تو کس کے ساتھ بستیاں لگی ہوئی ہیں. طرح طرح کے انداز اختیار کر رہے، طرح طرح کے گناہ بھرے فیشن اختیار کر رہے، طرح طرح کی گناہ بھری صحبتیں اختیار کر رہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. کبھی کس گلی کے کونے پر جا کر بدنگاہیاں کرتے ہو، کبھی کس کالج کے باہر کھڑے ہو کر بدنگاہیاں کرتے ہو، کبھی کس اسکول کے باہر کھڑے ہو کر بدنگاہیاں کرتے ہو. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ بدنگاہی تمہیں اندھا نہ کر دے؟ کہیں یہ بدنگاہی تمہیں جہنم کی آگ میں نہ جلا دے؟ یہ بدنگاہی کی وجہ سے کہیں قبر میں ان آنکھوں میں کیل نہ ٹھوک دیے جائیں، جہنم کی آگ نہ بردی جائے؟ ڈر نہیں لگتا؟ دوسروں کی ماں بہنوں کو بدنگاہیاں کرتے ہو، کہ تمہیں اپنی ماں بہنوں کے بارے میں ڈر نہیں لگتا؟ دوسروں کے مال و اسباب کھا جاتے ہو، تمہیں اپنے مال و اسباب کے بارے میں ڈر نہیں لگتا؟ کیا سمجھتے ہو تم نے زیادتی کر لی تو بچ جاؤ گے، ظلم کر لیا تو بچ جاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا، تعلقات بہت ہیں. اچھا پولیس میں تعلقات ہے، اوہو یہ اپروچ ہے، ساری اپروچ ہے، چلو بچ گئے. ایک موت کا تھپیڑا جھٹکا آئے گا، دھاڑ کر کے قبر میں گرو گے، کون بچانے آئے گا؟ کون سے تعلقات تمہیں قبر میں بچائیں گے؟ بتا کون سی سورس تمہیں قبر میں بچائے گی؟ قبر میں صرف رب کی رحمت بچائے گی، اللہ پاک کی رحمت قبر میں بچائے گی. اگر اللہ راضی ہوا، اس کے حبیب راضی ہوئے، قبر میں راحت نصیب ہوگی. ورنہ یاد رکھو مر جائیں گے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. صفحے ہستی سے مٹا کر رکھ دے گی یہ موت، سب ختم ہو جائے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا، تو بڑھاپا آ گیا، ابھی داڑھی منڈو گے، ابھی نماز قضا کرو گے، ابھی غیبتیں کرو گے، ابھی فلمیں ڈرامے دیکھو گے، ابھی گانے بجے سنو گے، ابھی بدنگاہیاں کرو گے. ٹھیک ہے، مانا بڑھاپے میں کئی گناہوں کی طاقت نہیں رہتی، مگر کئی گناہوں کی عادت بڑھ بھی جاتی ہے. دل آزاریوں کی عادت بڑھ جاتی ہے. بدنگاہیوں کی عادت کیا بڑھاپے میں نہیں ہوتی؟ غیبت چغلی کیا بڑھاپے میں نہیں ہوتی؟ نماز قضا کرنے کی عادت کیا بڑھاپے میں نہیں ہوتی؟ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی بچپن میں سوچا تھا جوانی میں بدل جائیں گے، جوانی میں سوچا تھا کہ ادھر بننے بدل جائیں گے، اب سوچا کہ بڑھاپے میں بدل جائیں گے. ارے بھائی بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو ابھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ فانی جہاں ہے، یہ فانی جہاں ہے میرے پیارے صاحب بھائیو، یہ فانی جہاں ہے. مسلمان کرے گی یہ دنیا پریشان، پھنسا دے گی مرقد میں نادان تجھ کو، کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہے وہ خوبصورت چہرے والے، کہاں ہے اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے خوب طاقت دی؟ کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں. جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، نجات طلب کرو. میرے آقا حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، موت خوفناک ہے اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں، نہ اسے یاد کرتے ہیں. اور اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو بے توجہی سے کرتا ہے کہ دل دنیاوی خواہشات، دنیاوی خواہشوں میں مشغول رہتا ہے. لہذا موت کی یاد سے دل کو فائدہ نہیں ہوتا، البتہ فائدہ اس طریقے سے پہنچ سکتا ہے کہ موت کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے یاد کرے. اور
اس کے علاوہ ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دے. جیسے کوئی شخص خطرناک جنگل میں سفر کا ارادہ کرے یا سمندری سفر کا ارادہ کرے تو بس اسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے. لہذا جب موت کی یاد کا تعلق دل سے براہ راست ہوگا تو اس کا اثر بھی ہوگا، اور علامت یہ ہوگی کہ دنیا سے دل اتنا ٹوٹ چکا ہوگا کہ دنیا کی ہر خوشی بے معنی ہو کر رہ جائے گی. جو موت کی تیاری کر کے جیتا ہے، قبر کی تیاری کر کے جیتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں گناہ کرتے کرتے نزا کے عالم میں آؤں گا، اگر مجھ پر نزا کی سختی طاری ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ ناراض ہوا کہ میرا ایمان برباد ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر ایمان برباد ہو کر میں قبر میں چلا گیا اور قبر میں آگ لگا دی گئی تو کیا بنے گا؟ ایک دنیا میں مچھر کا ڈنک تک ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ ناراض ہوا اور قبر میں سانپ و بچھوؤں نے آ لیا، ہمارا کیا بنے گا؟ کون سے تعلقات بچائیں گے؟ کون سا حسن و جمال بچائے گا؟ کون سی دولت بچائے گی؟ کون سی مطلب آپ کی وجاہت آپ کو بچا لے گی؟ مجھے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے رب کی رحمت کے، اور رب کی رحمت نیکی کے ساتھ حاصل کی جاتی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. ہمیں واضح طور پر زندگی کا مقصد دیا گیا ہے کہ زندگی اور موت پیدا کی گئی ہے تاکہ دیکھا جائے تمہیں سے کون اچھی عمل کرتا ہے. ہمیں یہ دنیا آخرت سنوارنے کے لیے دی گئی ہے، ہم نے دنیا کو دنیا سنوارنے کا ذریعہ بنا دیا. ہم سوچتے تک نہیں ہیں کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں. میرے پیارے سامعین، اور سوچئے تو صحیح، اتنا بڑا اجتماع، ماشاءاللہ میدان بھرا ہوا ہے، ہر طرف اسلامی بھائی کے ساری سر نظر آ رہے ہیں. خدا را پیارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں، سوچو تو صحیح، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا انداز کیسا ہو چکا ہے؟ ہمیں گناہوں میں کیوں مزہ آنے لگ گیا؟ ہمیں گناہ گاروں میں کیوں مزہ آنے لگ گیا؟ ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہے تو کیوں لذت ملتی ہے؟ ہمیں غیبت کرنے سے کیوں لذت ملتی ہے؟ ذرا سوچیے یہ کیسے ہو گئے؟ ہم گندے ٹیڑے کچیلے ہو گئے. ہمارا کردار کس قدر برا ہو چکا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. نیکی کے کاموں میں کتنی ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ختم ہو چلے جائیں، اور گناہوں میں کتنی نصرت ہوتی ہے، لمبا لمبا چلتا رہے. کیا کیفیت ہو گئی ہمارے دل کی؟ کیا حالت ہو گئی ہمارے دل کی؟ 3-3 4-4 گھنٹے گناہوں بھرا منظر دیکھو، فلمیں دیکھو، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی. اگر ایک نماز لمبی ہو جائے تو باتیں ہوتی ہیں جناب مولانا نے لمبی کر دی. اللہ کی پناہ. تلاوت نہیں سنتے روزانہ، گانا سنتے ہیں. نعت نہیں سنتے روزانہ، گانا سنتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں سنتے روزانہ، گناہوں بھری باتیں سنتے ہیں. یہ ہے یا نہیں ہے؟ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، فیوچر پلاننگ نہیں ہے، گھبراہٹ. ارے بھائی نیکی نہیں ہے، گھبراہٹ کہاں ہے؟ عبادت کی توفیق نہیں ہے، گھبراہٹ کہاں ہے؟ آج تمہاری نوکری چلی گئی، تمہیں گھبراہٹ ہوئی. تمہاری نماز چلی گئی، تمہیں گھبراہٹ نہ ہوئی؟ تمہارے پیسے کہیں کھو گئے، تمہیں گھبراہٹ ہو گئی؟ نیکیاں کھو گئی، نیکیاں ضائع ہو گئی، گھبراہٹ نہ ہوئی؟ کیونکہ ہم نے آخرت کے لیے جینے کو کس قدر بھلایا ہوا ہے، موت کو بھلایا ہوا ہے. موبائل پر بیٹھے ہوئے گھنٹوں گزار دیتے ہیں. اسی موبائل پر بیٹھ کر ایک شخص گناہ کرتا ہے، اور اسی موبائل پر بیٹھ کر ایک شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یہی موبائل ہے. ہم بولتے ہیں موبائل نے بگاڑ دیا. ارے بگڑی ہوئی تو ہماری سوچ ہے، بگڑی تو ہماری سوچ ہے. بتائیے نا، یہی موبائل ہے. میں آپ سے اس وقت بیان کر رہا ہوں، میرے پاس موبائل ہے، میرے موبائل کے اندر یہ بیان موجود ہے. میں کسی اور سے دیکھ کر بیان نہیں کر رہا، میں موبائل سے دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. میرے اس موبائل میں تفسیر صلاۃ الجنان ہے، میرے اس موبائل کے اندر دینی کتابیں، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں میرے موبائل کے اندر موجود ہیں. میں موبائل سے دیکھ کر نیکی بھی کر سکتا ہوں. اور اسی موبائل کے اندر فلمیں بھی ہوتی ہیں، اسی موبائل میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں، اسی موبائل میں بدنگاہیاں بھی ہوتی ہیں، اسی موبائل میں غیر محرم کی تصاویر ہوتی ہیں، اسی موبائل میں سازشیں ہوتی ہیں، اسی موبائل میں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا کہیں جائیں گے، ارے یار یہاں سے جانا ہے، موبائل چیک ہوگا. ہاں یہ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. کئی ایسی کنٹری ہے جہاں سے بندہ گزرتا ہے نا، موبائل کلیئر کرتا ہے، واٹس ایپ کلیئر کر دیتا ہے، ای میل کلیئر کر دیتا ہے، اپنی تمام تر کمیونیکیشن کو کلیئر کر دیتا ہے. وائی کیوں کر رہے ہو کلیئر؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ چیک پوسٹ ہے، یہاں پر میرے موبائل چیک کیا جائے گا، یا میرا ای میل چیک کیا جائے گا، میرے واٹس ایپ چیک کیا جائے گا. کچھ بھی غیر قانونی ہوا یا یہاں کے لاز کے خلاف ہوا، میں پھنس جاؤں گا، میں رک جاؤں گا، میں پابند کر دیا جاؤں گا، میں ڈیپورٹ کر دیا جاؤں گا، مجھے جیل بھیج دیا جائے گا. ارے دنیا میں موبائل چیک کرنے کا کتنا احساس ہے، اپنے بیگ چیک کرنے کا اتنا احساس ہے. کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے نامہ اعمال میں تو بہت کرپشن ہے، میرے نامہ اعمال میں تو بہت کرائم ایکٹیویٹیز ہے، میرے نامہ اعمال میں تو نمازیں قضا کرنا، گناہ کرنا، اللہ اللہ ایسی حرکتیں کرنا میرے نامہ اعمال میں کہ ماں باپ کے آگے بیان تک نہیں کر سکتا، بزرگوں کے آگے بیان تک نہیں کر سکتا. میں یہ نامہ اعمال قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کیسے پڑھوں گا؟
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں لاکھوں لاکھ دنیا میں دیکھنے سننے والوں، میں آپ کے سامنے اس گھڑی کی باتیں کر رہا ہوں جو آنے والی ہے، جس کی تیاری اولیاء کرام نے کی، بزرگوں نے کی، قرآن اور حدیث میں جس کی تیاری کا ہمیں کہا گیا ہے۔ اس چیز کی تیاری کرو، اس چیز کے لیے کام کرو۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدتنا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ شہیدوں کے ساتھ موت کی بات، ارے بھائی 20 دفعہ دن میں موت کو یاد کرنے والوں کی فضیلت آئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس سے ہنسی کی آوازیں بلند۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں میں لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی کا بھی ذکر کیا کرو۔ انہوں نے عرض کی، لذتوں کو بے مزہ کرنے والی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، موت۔ کسی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں زیادہ عقل مند اور عزت والا کون ہے؟ انٹیلیجنٹ، ریسپیکٹیبل پرسن، موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ موسٹ ریسپیکٹیبل پرسن، یہ ہے عقل مند، یہ ہے عزت دار۔ اور سنو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنے اور اس کی زیادہ تیاری کرنے والا یہی لوگ عقل مند ہیں کہ دنیا اور اخروی اعزاز کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ اور یہ عقل مند کیوں نہ ہو؟ عقل مند کیوں نہ ہو؟ انہوں نے عارضی زندگی پر ہاتھ نہیں رکھا، انہوں نے فانی زندگی پر ہاتھ نہیں رکھا، انہوں نے باقی رہنے والی زندگی پر ہاتھ رکھا ہے۔ انہوں نے وہ کام کیے جو قبر میں کام آئیں گے۔ دنیا میں بندہ جیتا ہے، پیارے اسلامی بھائیو، دنیا میں بندہ جیتا ہے، آپ میں جیتے ہیں۔ ہمیں کون کہتا ہے جنگلوں میں چلے جاؤ؟ بتائیے کون کہتا ہے جنگلوں میں جائیں؟ ٹھیک ہے، بازار میں، کیا صحابہ کرام مارکیٹوں میں، بازاروں میں نہیں ہوتے تھے؟ مگر نماز ہی پڑھتے تھے۔ زندگی کے انداز کو صرف تبدیل کرنا ہے، اپنی مینٹلٹی کو تبدیل کرنا ہے، اپنی روٹین کو تبدیل کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج اتنا بڑا اجتماع اورنگی ٹاؤن میں جو ہو رہا ہے، آپ سوچئے اگر ہم سب مل کر ایک مائنڈ بنا لیں۔ کیا مائنڈ بنانا ہے؟ صرف آفس اور اسکول کے لیے نہیں اٹھنا، نماز کے لیے اٹھنا، جسٹ اتنی سی بات۔ نماز کی 9 کی جگہ پر 6 کا الارم رکھ لیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھ کے اللہ کے حضور جو اس کا فرض ادا کر کے سونا، پھر سو جائیں۔ مارکیٹ میں زور کا وقت ہو جاتا ہے، کیا کرنا ہے؟ زور کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا فرض ادا کرنا ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا فرض ادا کرنا ہے۔ مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا فرض ادا کرنا ہے۔ تو کیا پرابلم کیا ہے اس میں؟ کیا آپ کو کہہ رہے مارکیٹ چھوڑ دو؟ نہیں۔ کیا مارکیٹوں میں مساجد نہیں ہے؟ کیا اچھا آپ کے ہوتے ہوئے کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں مارکیٹ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بھائی مسجد میں جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے بے نمازی ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، ہمارے لیے سوچنے کی گھڑی ہے، اللہ پاک کے حضور عرض کرنے کی گھڑی ہے، مولا معاف کر دے، معاف کر دے، میرے لیے بھی نماز کے دروازہ کھول دے، میرے لیے بھی نیکی کی توفیق کا دروازہ کھول دے، مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تمنا تو کرو، اجتماع میں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کے سننے والوں، تمنا تو کرو، تمنا، مولا نماز کی توفیق دے، میں بھی تیرا بندہ نمازی بننا چاہتا ہوں، میں بھی سچ بول کے جینا چاہتا ہوں، میں بھی نیک بن کے مولا جینا چاہتا ہوں، مجھے بھی گناہوں سے نفرت چاہیے مولا۔ کوئی تو ہوگا جس کی توبہ اللہ کو پسند آ جائے گی اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا پتا کوئی شرابی توبہ کر لے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، اس کا بھی بیڑا پار، ہمارا بھی بیڑا پار۔ کوئی جواری توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، اس کا بھی بیڑا پار، ہمارا بھی بیڑا پار۔ کوئی رشوت اور سود کا کاروبار کرنے والا توبہ کر لے اور اس کے سارے تقاضے بھی پورے کرے۔ مال کھا جانا نہیں ہے، جس کا مال حق لیا اس کو واپس بھی کرنا پڑے گا۔ اور ایک ہی بنیادی بات عرض کرو، آخر خوف خدا۔ ہر چیز کی بنیاد خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ولی من خاف مقام ربی کی جنتان، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ اللہ پاک ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بس جیئیں اس طرح، ہمیں موت کی تیاری، گناہوں سے بچاؤں، عذاب سے بچنے کے لیے سوچ بنا لی۔ اللہ ناراض ہوا اور جہنم میں ڈال دیا، بنے گا کیا؟ پل صراط پر کٹ کر گر کے جہنم میں چلے گئے، بنے گا کیا؟ کہ پڑھی نہیں ہے باتیں۔ امیر سنت کے کچھ رسالے ہیں، میرے پیر و مرشد امیر سنت کے رسالے، ویران محل، پل صراط کی دہشت، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، ویران محل، اف پڑھے تو بندہ آف ہو جائے گا۔ آپ یقین میں آف ہو جائیں گے، اگر آپ نے دل سے پڑھا آپ آف ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا یار یہ ہو کیا رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، میں کس سمجھا رہا ہوں۔ آخر میں
ایک اور بات آپ سے سوال کروں گا، اتنی دنیا کری مگر پھر بھی پریشانی ہے، 40 سال 50 سال گزر گئے، گھر میں وہی پریشانی، گھر میں وہی آزمائش، اتنی دنیا صبح سے لے کر رات تک اور زندگی کی سانس تک دنیا کری، دنیا ہاتھ نہیں آ رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا، پریشانی میں سوچ رہا ہوں، ابھی سوچیے اتنی دنیا کری حد تو کچھ نہیں آیا یار، دنیا کی زندگی گزار دی دنیا کے لیے، آخر کار پریشانی، چند دنوں کی خوشی، پھر پریشانی، پھر خوشی، پھر پریشانی، پھر دکھ، پھر غم، پھر ٹینشن، پھر آزمائش، پھر کچھ خوف، پھر کچھ ڈر، ہے کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی دنیا کری کچھ ہاتھ ہی نہیں آیا، آخرت کے لیے تو کرا ہی کچھ نہیں ہے، ہاتھ کیا آئے گا؟ آخرت کا تو کرا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو نمازیں قضا کرتے گناہ کرتے زندگی گزار دی، ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر میں ابھی مر گیا، رات کو ہی مر گیا، ان قریب جلدی میری وفات ہو گئی تو اللہ سوچ، یہی وہ سوچیں جو آپ ہمارا ڈائریکشن بدل دیں، بس بندہ عزم کر لے، ایک جھرجھری لیتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، نہیں خلاص، جو واہ میں توبہ کرتا ہوں، جو تلافی کرنی ہے تلافی کروں گا، جو ادائیگی کرنی ہے ادائیگی کروں گا، لیکن آج سے میری زندگی گناہوں میں نہیں، اللہ کی عبادت میں گزرے، لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائی، شیعہ کرام میں جمع ہونے والوں اور ان کی ٹاؤن میں جمع ہونے والوں، آج پکا ارادہ، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پکا ارادہ کرو، ایسا زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ یہاں کی در و دیوار گونج جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، زوردار نعرہ لگاؤ، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دل کی گہرائی سے سچی آپشن نہیں ہے، یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ بھائی جان نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، کیا ارادہ ہے آپ؟ آپشن تھوڑی دیا ہے، نماز میں کوئی آپشن نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، پڑھو، قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، خلاص، مسجد میں جاؤ، اللہ کے حضور سجدہ کرنے والوں کے رکوع کرنے والوں کے رکوع کرو، کوئی آپشن نہیں ہے، اور نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں یار، نماز ہی نہیں ہے، کیا انسان ہے یار، نماز ہی نہیں ہے، افسوس تو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوا، زخمی ہوئے، تو ابتدائی گفتگو میں یہ بات تھی کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا، اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، عزت آبرو دی، صحیح سلامت جسم دیا، ایمان دیا، مسلمان کیا میرے رب نے، کیا کمی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی ہیں، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مارکیٹ آباد، سنیما گھر آباد، تفریح گاہیں آباد، ہوٹلیں آباد، چوک آباد، ہلے گلے ہو رہے، ڈول تماشے ہو رہے، مسلمان ان تمام جگہوں پر نظر آئے، نہیں نظر آئے تو مسجد پہ نظر نہ آئے، اللہ کی پناہ، پھر کہتے جناب پریشانیاں ہیں، تو جو خشکی اور تری میں جو تمہیں پریشانی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، پڑھو قرآن کریم خود فرماتا ہے، جو مصیبت آتی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم حالات بدلنے پر باتیں بہت کر رہے ہوتے، جناب حالات نہیں بدلے، او بھائی خود کو بدلو، حالات نہ بدلے تو کہنا، خود کو بدلے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کشادگی کون دے گا؟ اللہ۔ قرضے کون اتارنے مدد کرے گا؟ اللہ۔ شفا کون دے گا؟ اللہ۔ خوف سے نجات کون دے گا؟ اللہ۔ امن کون دے گا؟ اللہ۔ راحت کون دے گا؟ اللہ۔ محبت کون دے گا؟ اللہ۔ اتفاق کون دے گا؟ اللہ۔ سکون کون دے گا؟ اللہ۔ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کون دے گا؟ اللہ۔ تمام چیزیں میرے رب کے تختے قدرت میں ہے، تم اپنے رب کی نافرمانی کر کر ان چیزوں کی تمنا کرتے ہو۔ ایک شہر میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان تھے، اللہ کے لوگ جمع ہو کر ایک بزرگ کے پاس جا کر کہنے لگے حضرت آئیے دعا کریں کہ بارش ہو جائے، باران رحمت برسے، آپ دعا کیجئے۔ کہہ رہے تم دعا کے لیے آئے ہو، میں شکر ادا کر رہا ہوں اللہ کا۔ حضور کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہا تم دعا کرانے آئے ہو کہ بادلوں سے بارش برسے، وہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بادلوں سے آگ نہیں برس رہی۔ ابھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے؟ بدلاؤ آ جائے، یہ نہیں بدلتا۔ ارے بھائی خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھو ہم بدلے ہیں کہ نہیں بدلے، ذرا اپنا وجود تو دیکھو، اپنے شب و روز تو دیکھو، اپنے گھر کے حالات تو دیکھو۔ تبصرے کریں گے دنیا بھر کے حالات پر، خود کو نہیں بدل رہے۔ بدلنے کا فارمولا دے رہا ہوں، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی، اور اپنے آپ کو بدلنا اللہ پاک کی اطاعت کی طرف لانا ہے، رسول پاک کی سنتوں کی طرف لانا ہے، شریعت اور نیکی کی طرف لانا ہے، یہ بدلنا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اندھیرے میں کہہ دے کہ یہ شخص بدل گیا ہے۔
یہ نیک بن گیا، نمازی بن گیا ہے، یہ سنتوں پر عمل کرنے والا بن گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا، پرہیزگاری کی دعوت دینے والا بن گیا۔ قوم کو گانے بازوں کی طرف لانے والے نہیں، قوم کو گانے بازوں سے دور کرنے والے بنے، قوم کو بے پردگی بے حیائی کی طرف لے جانے والے نہیں، اس سے دور کرنے والے بنے، لوگوں کو مسجد سے دور کرنے والے نہیں، لوگوں کو مسجد کے اندر لے جانے والے بنے، لوگوں کو نیکی سے ہٹانے والے نہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے والے بنے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام کرنا، انشاءاللہ اس پر آپ تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے رب کی رحمت شامل حال رہی، آپ دیکھیں گے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ پاک تمہیں رحمت کا می برسائے گا۔ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اللہ کی حضور معافی مانگے، نیکی کی طرف ہم آئے تو صحیح، تم پر تمہارا رب رحمتوں کا می برسائے گا، تم پر تمہارا رب تم پر تمہارا رزق کشادہ کر دے گا، تمہاری بے اولادی دور کر دے گا، ہماری پریشانی دور کر دے گا۔ استغفار کی کثرت کریں، اللہ کے حضور معافی تو مانگے، سچی توبہ تو کریں یار، سچی توبہ تو کریں۔ یہ سر رب کے آگے جھکتا نہیں، دنیا کے آگے جھکتا پھر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس سر کو صحیح معنوں میں رب کے آگے جھکا دو، رب نے چاہا تو تمہارا یہ سر کسی اور کے آگے جھکے گا نہیں، میرا رب ہمارے حالات بدلے گا، اور کوئی نہیں جو حالات بدلے گا، وہی رب ہے جو حالات بدلتا ہے، وہی رب ہے جس کی دستے قدرت میں لوگوں کے دل ہے۔ میرے آقا بارگاہ الہی میں دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کی طرف آئے میرے پیارے اسلامی بھائی، سچی توبہ کی طرف۔ دنیا میں یہی پریشانیاں، جو پریشانیاں بیان کرتے ہیں نا، بنیادی حل ہے اللہ کے حضور سچی توبہ، استغفار، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، وہ گناہ بخش دیتا ہے، عافیت دے دیتا ہے، سلامتی عطا کر دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جی ہاں، بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا، سچی توبہ، اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی ایک تو گناہ معاف ہو جانا، اور ایک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ میرے آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، رب کی رحمت۔ آؤ میرے پیارے سارے کے سارے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت سے میری درخواست ہے، مہربانی کریں، مہربانی کریں، کسی وقت موت آ جائے، کسی وقت اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق فرمائے۔ آپ سنتوں بھرے ماحول میں، ماحول بدلے گا طبیعت بدل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، ماحول میں رہیں، دینی ماحول میں رہیں، سنتوں بھرے ماحول میں رہیں، عاشقان رسول کے ماحول میں رہیں۔ دعوت اسلامی یہ اجتماع دیکھیں نا، آج آپ آئیں اجتماع میں، آئیں ہفتہ وار اجتماع میں، آئیں آپ کے علاقوں میں جائیں، ہفتہ وار اجتماع اس میں جائیں، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جائیں گھر میں مدنی چینل صرف چلائیں، نہ چلائیں گانے بازے فلمیں ڈرامے کچھ نہ کریں، دیکھتے رہیں بس مدنی چینل، مکہ مدینہ، عشق و مستی، کیف و سرور، علم دین، مدنی مذاکرہ دیکھیں، امیر سنت کے سوالات کے جوابات سنیں، علم دین سیکھنے کا ذریعہ، علم دین سیکھیں، جامعہ المدینہ میں داخلہ لیں، مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں، دار المدینہ میں اپنے بچوں کو داخلہ دینا۔ بھائی دعوت اسلامی میں کیا کمی ہے؟ آپ کے لیے کتنی چیزیں، FGR ہے، ویلفیئر کے ذریعے کام، نیکی کی دعوت کے ذریعے کام، درس کے ذریعے کام، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن درست کروایا جا رہا ہے۔ کتنا ماشاءاللہ 2 لاکھ سے زیادہ اسلامی بھائی روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک درست کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 45,000 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ بالغان پورے پاکستان میں لگتے ہیں، قرآن درست کرتے ہیں، نماز درست کرتے ہیں، آئینہ نماز درست کرتے ہیں۔ ایک بار نماز درست ہو گئی نا پیارے اسلام بھائیو، اللہ نے جب تو سب درست ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔